الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسمع كل شيء عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، سب سے پہلے تو ہم اس ماہ مبارک کی تمام مناسبتوں کی مبارکباد خصوصاً عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہی مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا، اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے، اللہ نے ہمیں بہترین گھر عطا کیا، پاکیزہ والدین عطا کیے، ہم اس کا ہر حالت میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو اور ہم سب مل کے اپنے نفسوں کو تاکید کریں، اس پر کوشش کریں کہ ہمارا نفس شیطان کے حوالے نہ ہو جائے، تقوی الہی کی طرف کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے اس پر ہم باقی رہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایمان جتنا مضبوط ہے تو ایمان کو چھیننے والا بھی بہت مضبوط ہے۔ اللہ نے اسے بھی چھوٹ دی ہے، جاؤ تم جو کر سکتے ہو کرو، لیکن جو میرا بندہ ہے وہ میرے راستے سے کبھی منحرف نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو واپس آ جائے گا تو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الایمان اربعۃ ارکان، ایمان 4 ارکان پر منحصر ہے۔ اتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، والرضا بقضاء اللہ، اللہ کے احکام پر، اللہ کے حکم پر راضی رہنا، والتسلیم لامر اللہ، اور اس نے جو حکم دیا ہے اسے قبول کرنا، التفویض الی اللہ، اس نے جو چیزیں ہمارے لیے معین کی ہیں، مقرر کی ہیں، اس پر ہمیں باقی رہنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے راستے سے بڑی آسانی سے ہٹا دیتی ہیں، اور ہم اس وقت سمجھ پاتے ہیں جب ہم ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک راستے سے روز آ جا رہے ہیں، اور آپ اسی راستے پر جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آگے بیریئر لگا ہے، ایک ایرو بنا ہے جو اس گلی میں جاتا ہے، آپ اس گلی میں گھس، جب آپ مڑ گئے آگے جا کے دیکھا وہ گلی ان لوگوں
کی تھی جو وہیں رہتے، وہ ہمارے لیے نہیں، کیونکہ آگے راستہ بند تھا. اب ہم واپس آئیں گے، ہم واپس آنے کے بعد وہ راستہ تلاش کریں گے ہم کدھر جائیں یہاں سے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے راستے کو اپنا لیتے ہیں اور اس پر مکمل طور پر چلنے لگتے ہیں تو شیطان بیریئر لگاتا ہے. آپ ادھر بھی تو جا کے دیکھیے، جب ہم چلتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو غلط آ رہے ہیں. جیسے ایک آسان سی مثال دے دوں، ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے اور اذان کا وقت ہو گیا. اب تو موبائلوں میں بھی آسان ہوتی ہے. وہ محلے مردہ سمجھے جاتے ہیں جن محلوں سے اذان کی آوازیں نہیں ہوتی. وہ شہر مردہ سمجھے جاتے ہیں جن شہروں میں اذان نہیں ہوتی. وہ بستیاں مردہ سمجھی جاتی ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی. اذان کا وقت ہوا، ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں اور ہم نے چاہا چلے پڑھ لیتے ہیں تو شیطان نے بیریئر لگا دیا. کب تک کا؟ سورج غروب ہونے تک. بہت ٹائم ہے، سورج غروب ہونے میں بھی 4 گھنٹے بچے، 5 گھنٹے بچے. پڑھ لینا. اس نے نہیں کہا نہیں پڑھنا. اگر وہ یہ کہتے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آج نماز، تب تو 2 رکعت زیادہ پڑھ لیں، قضا والی بھی ادا کر لیں. تو نے کیسے منع کر دیا؟ دیکھو منع نہیں کر رہا ہے، بیریئر لگا رہا ہے، موڑ رہا ہے. ابھی رک جاؤ نا، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا. ابھی تو مغرب بہت دور ہے، سورج غروب ہونے تک کا ظہر کا ٹائم رہتا ہے. بیریئر لگ گیا. اچانک انسان مریض ہو گیا، سورج غروب ہونے سے پہلے مر گیا، تو بیریئر لگانا اس کا کام آ گیا نا. اس نے نماز کے لیے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ نماز نہ پڑھیے، اس نے محض ایک بیریئر لگایا، ایک راستہ ڈائیورٹ کیا تھا. آپ ادھر سے چلے جائیں نا، رک جائیے، کیا کرنا تھا. روز ہوتی ہے نا، صبح بھی ہوتی ہے، پھر شام کو بھی ہوگی، پڑھ لیجیے گا. بالکل اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے دن، ائمہ معصومین علیہ السلام کے کردار، ائمہ معصومین علیہ السلام کے گھر کا رہن سہن، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، قرآن مجید کے واقعات، قرآن مجید کی آیات جب پیش کی جاتی ہیں تو شیطان ایک بیریئر لگاتا ہے، روٹ ڈائیورٹ کرتا ہے کہ مولانا کا کام کہنا ہے، تمہارا کام بعد میں مان لینا نا. اس نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ تم مولانا کی بات تو انہیں بھی لگا، یہ بھی ہونے لگا اس کی بات کیوں مانے. لیکن وہ مولانا کی بات نہیں منوانے کے لیے تھوڑا آیا ہے. یہ تو اس کو بھی جب چاہتا بہکا لیتا تھا. یہ تو وہاں پر روٹ ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ آج کیا ضرورت ہے ماننے کی. انسان کو اس راستے سے وہ جب ہٹا دیتا ہے تو اس بندے کے لیے ایک چیز کمزور ہو جاتی ہے. کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ اللہ کا بھروسہ، توکل. مثلا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا خدا اولاد نہیں دے سکتا. اس نے روٹ ڈائیورٹ کیا کہ تم فلاں جگہ اگر چلے جاؤ تو تمہیں اولاد مل جائے گی، اگر فلاں تعویذ پہن لو تو تمہیں اولاد مل جائے گی. اور پہن لیا، مل گئی. تو اب یہ بتائیے اس آدمی کا بھروسہ اس تعویذ پر بڑھا کہ خدا پر بڑھا؟ اس لکھنے والے پر بڑھا کہ خدا پر بڑھا؟ اس کا توکل ٹوٹ رہا ہے، اس کا بھروسہ خدا پر سے ہٹ رہا ہے. اور جیسے جیسے انسان کا توکل خدا پر سے ہٹتا جاتا ہے، دنیا اسے اپنی آغوش میں لیتی جاتی ہے. دنیا کا دامن اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں جس چیز کی محبت آتی ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ وہ بھی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اور
جس کی محبت زیادہ ہونا چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے. جب انسان دنیا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، دو چیزیں آزمائش ہے، مال اور اولاد. اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے بھی دیا، تمہارے لیے نعمتیں بھی ہیں. یہ بڑھ جاتی ہے اور خدا اور رسول کی محبت گھٹ جاتی ہے. یہی وجہ تو ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. اس کے اگر مقابلہ کیا جائے دنیا حاصل کرنا اور خدا کے قریب جانے میں، تو خدا کے قریب جانے میں ہماری محنت کم ہے. وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے ایسا کر لیں، ضروری نہیں ہے کل کر لیں گے، آج نہیں کریں گے، پرسوں کر لیں گے. لیکن دنیا کے لیے ہمیں ضروری ہے. مثلا اگر ہماری سروس صبح 5 بجے کی ہے تو ہم بالکل بھی اس میں جانے میں ہچکچاتے نہیں ہیں. وہی اگر صبح خدا بلاتا ہے تو ہم جانے میں ہچکچاتے ہیں. مثلا ہمارا گھر مسجد سے 2 کلومیٹر دور پر ہے اور ہمارا آفس 20 کلومیٹر دور پر ہے، تو ہم یہ نہیں ہچکچائیں گے کہ ہم آفس 20 کلومیٹر کیسے جائیں گے، لیکن یہ ضرور سوچیں گے 2 کلومیٹر مسجد کیسے جائیں گے. اس میں صرف روٹ ڈائیورٹ کیا. دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ 20 کلومیٹر جانا ہے کہ 50 کلومیٹر جانا ہے، 8 گھنٹے بجائے 12 گھنٹے کرنا ہے، 2 گھنٹے پہلے نکلنا ہے، ٹریفک کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن انسان کس چیز کہاں پر آگے بات سوچتا ہے؟ جمعہ پڑھنے جائیں گے تو مسجد تو میرے وہاں سے 5 کلومیٹر ہے، کیسے جائیں گے؟ چھوڑو نہیں جاتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. روٹ ڈائیورٹ جب ہوتا ہے تو انسان کا ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے. اور میں آسان سی مثال دے دوں. ہم روز کھانا کھاتے ہیں، کھانا آدھا کر دیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ طاقت، یہ قوت جو نظر آ رہی ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اٹھیں گے تو چکر آئے گا، بیٹھیں گے تو چکر آئے گا، چلیں گے تو آنکھوں میں دھندلا پن آ جائے گا. کیوں؟ کھانا تھوڑا کم کر دیا ہے. جب ہم تھوڑا سا اپنے جسم میں غذا کم کر دیتے ہیں تو یہ جسم بتانے لگتا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں ابھی آ رہی ہیں، اور یہ چیز اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بالکل کمزور ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ہمارا ایمان جو اصول دین سے شروع ہوتا ہے، فروع دین پر عمل کرنے کے لیے لے جاتا ہے، ہم جب انہیں ترک کرنا شروع کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے. اور جب دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے تو اسے 2 چیزیں ہیں جو بہت خراب لگتی ہیں، بہت خراب لگتی ہیں. یہ پیمانہ ہے. ایک برائی سے رکنا اور ایک اچھائی سننا دل خراب لگنے لگتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا کی طرف زیادہ قدم بڑھاتے ہیں اور توکل کم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں نصیحتیں اچھی نہیں لگیں گی، تو پھر ہم جو برائی کر رہے ہیں وہ ہمیں برائی نظر ہی نہیں آئے گی. جیسے ہمارا بچہ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شائستہ نہیں ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں نظر آتا اور ہم اسے روکتے اور روتا بھی ہم نہیں سنتے. ہوتا ہے نا ایسا، نیچرل ہے. ہمارے بچے روز مثلا چاکلیٹ ہی کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے. اس کو نہیں پتا کہ دانت خراب ہوں گے تو کیا ہوگا، بھی نہیں پتا، لیکن اسے یہ میٹھا کھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے میٹھا نہیں دیتے، بھلے وہ روتا ہے، نہیں دیں گے تو یہ نہیں کھانا، یہ کھا لو. کیوں؟ اس کے فائدے کے لیے وہ روتا رہتا. وہی بچہ جب وہ اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں اسے یہ کام کرنا، پھر وہ وہی وہ کام کرتا ہے جو اس کے والد نے کیا تھا، جو اس کی والدہ نے کیا تھا. آج اسی طریقے سے ہمارا ایمان دھیرے دھیرے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا معین کیا ہے. مثلا ہم تو بیٹا بیٹا مانگ رہے تو اس نے ہمیں بیٹی عطا کر دی، ہم اس سے شکایت کر رہے ہیں.
ہمیں شکایت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رضاعت کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، تم نے جو ہمارے لیے معین کیا ہے وہ بہتر ہے، ہم قبول کریں، ہم مانتے ہیں۔ جب انسان ان منازل پر آتا ہے تو دھیرے دھیرے جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کھانا چھوڑا تو یہ ہاتھ کمزور ہو گیا، آپ کو خود کو اپنے ہاتھ پر بھروسہ نہیں کہ ہم 20 کلو اٹھا سکیں، اب اپنے پر خود پر بھروسہ نہیں کہ میں 5 کلومیٹر چل سکوں گا۔ شیطان منع بھی کرتا ہے، لے کے بھی جاتا ہے اور روٹ کو بھی ڈائیورٹ کرتا ہے، جہاں جیسا معاملہ دیکھتا ہے ویسے کر دیتا ہے۔ اب روٹ ڈائیورٹ کرنے کا جو معاملہ آیا، اب جہاں پر نصیحت ہوگی، برائی سے روکا جائے گا، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا، وہ ہمیں پسند نہیں آئے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو ہماری مجالس ہوتی ہیں تو بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، اور جہاں پڑھتا ہے وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کو گلے لگا چکے ہیں، تو ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے۔ دھیرے دھیرے کمزور، جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، ہمارا روٹ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، تو ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ کہیں کہ ہمیں طاقت دے۔ جیسا کہ جب ہم کمزور ہو رہے ہیں تو ہم کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیے بڑی کمزوری محسوس، آپ یہ والی دوا کھائیے، صبح کھائیے، یہ کھانا ایسا کریے، ایسا کھائیے، کھائیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان بھی طاقتور ہو سکتا ہے، وہ کب ہوگا؟ جب ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، جب زندگی میں لے آئیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، تو وہ کل ایمان ہے۔ تو کل ایمان ہے، جب زندگی میں آئے گا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ صرف مبارکباد دے دینے سے مضبوط نہیں ہوگا، مبارکباد دینے والے غدیر میں بھی بہت سارے لوگ تھے، گھر میں بھی مبارکباد دینے لوگ آئے تھے۔ مبارکباد دینا الگ چیز ہے، خوشیاں منانا الگ چیز ہے، ولایت کو اپنی زندگی میں لانا یہ بالکل الگ ہے۔ ولایت کو زندگی میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا کہے ویسا ہی ہمیں کرنا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے سامنے پیغمبر کی ولایت تھی، پیغمبر نے فرمایا تمہیں میرے بستر میں سونا ہے، سوئے کہ نہیں سوئے؟ سو گئے۔ پیغمبر کی ولایت یہ تھی کہ اگر کہیں یا علی تمہیں جنگ میں جانا ہے، جانا ہے۔ کہا سوال کیا کیوں جانا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی ولایت پر اگر چلنا ہے تو امام علی علیہ السلام کس کی ولایت پہ چلتے تھے وہ غور کرنا۔ پیغمبر اکرم جب پہلا دن ہے، دین پیش کر رہے اور اپنے لیے حمایت ڈھونڈ رہے ہیں، تو لبیک کس نے کہا؟ ابھی تو عمر 12 سال۔ امام علی علیہ السلام نے ولایت پیغمبر کو پہلے قبول کی، یار رسول اللہ آپ جو حکم دیں گے، جناب ابو طالب نے اس ولایت کو قبول کیا، آپ جو حکم دیں گے، آپ کے لیے اگر ہمیں اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں گے، آپ کے لیے اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، آپ کے لیے اگر ہمیں اپنے سرداری کو داؤ میں لگانا پڑے تو ہم داؤ میں لگا دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن ہم آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں نے پیغمبر کے اوپر پابندی لگائی، بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب پہاڑی میں جو ان کی جگہ تھی، پورے قبیلے گھر کو لے، کس کے لیے؟ ولایت پیغمبر کی۔ کتنی سختی سے عمل ہے، یہ پتا ہے کہ بستر پر موت آنے والی ہے، پیغمبر نے اس لیے حکم دیا کہ پیغمبر کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پیغمبر بتا رہے ہیں میری
جان کو خطرہ ہے آپ سو جائیں. یعنی اپنی زندگی کو پیغمبر پر قربان کر دینے کا نام ولایت ہے. بالکل اسی طریقے سے حکم امام پر اپنی زندگی قربان کر دینے کا نام ولایت ہے. ہم ولایت تو صرف مبارکباد تک محدود کر رہے ہیں. ہم ولایت تو صرف مبارکباد، خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، یہ تو بات کی بات ہے. جب تک وہ ولایت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، جب تک ولایت ہمارے عمل میں نہیں ہوگی، جب تک ولایت ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، جب تک ولایت ہماری اولاد میں نہیں ہوگی، جب تک ولایت ہمارے گھر کے انوائرمنٹ میں نہیں ہوگی، تب تک مبارکباد دینا یا خوشیاں منانا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. جب ہم ولایت کی طرف چلتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ماہ مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے ولایت سے بھرا ہوا ہے. تربیت سے بھرا ہوا ہے. جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی ولایت پر اتنا عمل کر رہے ہیں، خواب دیکھا ہے باپ نے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. پیغمبر اکرم جان رہے ہیں اور اپنے بستر پہ سونے کا حکم دے رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آنے والا مہینہ جو عیسائیوں سے مباہلہ ہونا ہے ولایت سے بھرا ہوا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اپنی عورتوں کو تم لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے بچے لاؤ، اپنے بچے لائیں. تو اپنے نفس کی جگہ کسی نے دیا پیغمبر، جو پیغمبر کی ولایت سے بھرا ہوا تھا. اگر پیغمبر کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے کردار کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے رہن سہن کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا ہے، تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ولایت ہے. یہ میری جگہ ہے، جہاں میں نہیں ہوں گا وہاں یہ ہوں گے. ہم مباہلہ بس اسی طرح منا لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو پہلے جس طرح پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا کہ میرے بعد جو بھی تمہارا حاکم ہے وہ علی ہے. ان کن تو مولا و بعد علی مولا، یہ تمہارے مولا. مباہلے میں بھی یہی ہے. اگر میرا نفس کوئی ہے، میری جگہ اگر کوئی لے سکتا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام لے کے جا رہا ہے. ولایت سے بھرا ہوا مہینہ، یہ مہینہ ولایت سے بھرا ہوا ہے. اگلا مہینہ ولایت کی حفاظت کے لیے ایک کنٹینیو ہمارے لیے. یہاں ہم خوشیاں منا کے ولایت حاصل کرتے ہیں اور وہاں ہم غم منا کے ولایت کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا ہم آمادہ کریں. کل ہم بچے تھے، جوان ہوئے، نوجوان ہوئے، بات سفید ہونے لگے، بڑھاپا آ گیا. اس کا مطلب ہے دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہنے والے. جو ہمیشہ نہیں رہنے والے تو ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کی آبادی تو ہمیں کر لینا چاہیے نا. لوگوں کے بچوں کے اسکول ہوتے ہیں، اپنے گاؤں جانے کے لیے ایک سال پہلے پلان کر لیتے ہیں، اس مہینے چھٹی ہوتی ہے ہم لوگ گاؤں جائیں گے. تو پھر ہم کیوں کی تیاری کرتے ہیں؟ یہ تیاری اسی وقت کمپلیٹ ہو سکتی ہے، تیاری میں اسی وقت لگ سکتے ہیں جب ہمارے اندر ولایت موجود ہوگی. ہم امام کی ولایت پر عمل کر رہے ہوں، ہم امام کی ولایت کو دل میں رکھے رہیں گے. اور دشمن الہی سے، دشمن خدا، دشمن انسان سے جو کبھی ہمیں ولایت سے روکتا ہے، کبھی روح کو ڈائیورٹ کرتا ہے، کبھی ہمارے خیالات کو قبضہ کرتا ہے، کبھی ہمارے نفس کو بہکاتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ہمارے توکل کو کمزور کرتا ہے، اور ہم اگر اس میں پھنس جائیں تو توبہ کا دروازہ اللہ کا بند نہیں کھلا ہے. ہر ہفتے اسی کیوں جمع ہونا ہے؟ سال میں ایک بار وہاں کیوں جمع ہونے جانا ہے؟
تاکہ ولایت پر چلنے والے لوگ ان ولایتیوں کے ساتھ رہیں اور دیکھیں اگر اس میں ولایت پہ چلنے والا آج نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو تلاش میں جائے کہاں گیا، اس کا خیال رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ لہذا اللہ پر توکل کرنا، اگر ولایت کمزور ہے تو توکل بھی کمزور ہے، اگر توکل کمزور ہے تو ہمارے پاس ایمان صرف دکھاوے کا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور صرف سننے بھر کی رہ جاتی ہیں۔ جیسے ہم پیغمبر کی ولایت کا جب معاملہ آتا ہے تو امام علی علیہ السلام آل محمد کو اتنا عمل کرنے والا پاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ڈاٹ بھی پیغمبر کے حکم کے علاوہ نہیں ہوتا، حکم الہی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی اہل بیت کے علاوہ ہے یا نہیں ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں ہیں تو ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پر واپس آ جائیں۔ ہمارے بچے کے اگر ایک سیمسٹر میں نمبر کم آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں 2 ٹیوشن زیادہ لگا دیں، 2 گھنٹہ زیادہ پڑھائیں تاکہ اس کے اگلے سیمسٹر میں نمبر اچھے آئیں۔ تو زندگی کے سیمسٹر جو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں کس ہفتے، کس روز، کس دن، کس صبح، کس شام میں ہمارے اور خدا کی قربت میں کمی آئی ہے، ہمارے اور اہل بیت کی قربت میں کمی آئی ہے، ہمارے اور قرآن کی قربت میں کمی آئی ہے۔ تو اگلی صبح کے لیے، اگلی شام کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے، اگلے دن کے لیے، اگلے مہینے، جیسے جیسے ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں اگلے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے۔ کل کی صبح ہماری بالکل ایسی ہو کہ جسے اہل محمد چاہتے ہیں۔ آج ہم سو گئے، نماز نہیں پڑھ پائے، لیکن کل ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایک الارم نہیں، ہم 4 الارم لگائیں گے، لیکن ہم ضرور اٹھیں گے۔ یہ صبح تھی جو خدا سے دور رکھ رہی تھی، اور ہم نے تہیہ کر لیا کہ خدا سے دور نہیں ہو سکتے۔ وہ شام تھی جو ہمیں نماز جماعت میں نہیں لے گئی، لیکن اگلی شام ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جمعہ تھا جو ہم سے ایک دن دور ہو گیا، لیکن اگلا جمعہ ہم اپنے سے ترک نہیں کرنے دیں گے، ہم لگ جائیں گے کوشش میں۔ یقیناً خدا ہم خدا کی طرف جب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا۔ ہم کوشش کریں۔ یہ ایام بھی بہت اہم ہیں، آنے والے ایام بھی بہت اہم ہیں۔ ہم مجلسیں برپا کریں گے، ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں کے اعتبار سے ہمارے موضوع ہونا چاہیے، ان علاقوں کے اعتبار سے علماء آنا چاہیے کہ جن کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ کو ان موضوعات پر مجلس پڑھنا ہے۔ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں تاکہ یہ کمیاں ہمارے اندر دور ہو جائیں۔ ہمارے یہاں پردہ کم ہے لہٰذا پردے پہ پڑھیے، ہمارے بے نمازی کم ہے لہٰذا نماز پر پڑھیے، ساری کربلا سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں کم جا پاتے ہیں، جب مسجدیں خالی رہتی لہٰذا اس کی فضیلت پر پڑھیے، تاکہ لوگ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اتنا سنیں، اتنا پڑھیں کہ مسجدیں بھر جائیں جیسے میدان کربلا بھرا ہوا تھا، نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنے لوگ موجود تھے سب نماز جماعت میں موجود تھے، بھرا ہوا تو۔ اور جہاں پر خطرہ تھا تو نمازیوں کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے تھے۔ لہذا ہم کوشش کریں، آنے والے ایام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں، اور ولایت کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ہمارے پاس ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، یقیناً ہم ولایت کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله
إنه الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم نشهد أن محمدا نبيه ورسوله نبيه وحبيبه سيد المرسلين شفيع المذنبين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا ہر روز دنیا اپنا نیا روپ لے کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہر روز ایک فساد کا نیا باب کھل جاتا ہے. جو حالات مقامی اور بین الاقوامی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان اپنی چالوں سے اپنے حربوں سے باز نہیں ہے. وہ اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے, گمراہ بھی کر سکتا ہے اور مستقل اس پر کام ہو رہا ہے. جس پیمانے پر اس وقت انسانیت کے دشمن, اسلام کے دشمن, یہودی, عیسائی, مشرکین مل کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم مل کے اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام پر چلنے کے لیے آگے بڑھیں. سیاست, جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, دو طرح کی سیاست آج موجود ہے. یا شیر کی طرح درندہ ہو جائے
या लोमड़ी की तरह मक्कारी करें। और ये दोनों सियासतें इस वक्त उरूज पर हैं। मोमिन को अपने ईमान की भी हिफाजत करना है, अपनी दुनिया की भी हिफाजत करना है, अपनी औलाद की भी हिफाजत करनी है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले जो लड़ाइयाँ थी अभी भी हो रही हैं, महल्ले में, घरों में, इलाकों में डंडे, लाठी, पत्थर, ईंट, चाकू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। ये लड़ाइयाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब लड़ाई है ज़हनी लड़ाई, इंसान के दिमाग को डाइवर्ट करना, घुमाना। तो उसके लिए गेम बनाए गए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गेम का बिजनेस, कार्टून्स का बिजनेस सबसे ज़्यादा उरूज पर है। पहले जब जवान हो जाता था तो गुमराह होता था, अभी गुमराह होने की कोई एज बाकी नहीं रही। पहले ख्वाहिशात नफसानी ऐसी थी कि इंसान जब उन चीज़ों को देखेगा तो राग़िब होगा। अब बचपन से वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बहुत बड़े चैलेंज है तो दुनिया के सामने। कुछ लोग ऐसे हैं, दुनिया हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लिहाजा अगर हमें अपने बाद अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को अपने इमाम के लिए छोड़ के जाना है, आपको बेदार होना पड़ेगा। और अगर दुनिया के लिए छोड़ के जाना है तो मुतमईन रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले खुद से अपना बना ही लेंगे। आपको अगर कुछ करना है तो अपने ईमान के लिए, अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने घर को, अपने दीन के लिए, अपने इमाम के लिए छोड़ना है तो आपको बेदार होना ही पड़ेगा। चाहे मौलाना की बात को ठुकराएं, चाहे आलिम की बात को ठुकराएं, मर्जा की बात को ठुकराएं। अगर आप ये चाहते हैं आपका बच्चा दीनदार रहे, शराबी ना बने, जिनाकार ना बने, झूठा ना बने, चोर ना बने, तो बेदार होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमने चाहते हैं नहीं जैसे सब है वैसे, तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया वालों ने प्लेटफॉर्म बना दिए, आप यहाँ पर खड़े होइए, हम आपकी वाह भी करेंगे और आपके लिए सब कुछ मुहैया है, जो चाहे आप इसमें से ले सकते, कोई मुश्किल नहीं। सिनेमा घरों में भीड़ होती है, मस्जिदों में भीड़ नहीं होती है। और मैं माह मुहर्रम से पहला ये जो खुतबा है, जो लोग गांव जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप गांव जा रहे हैं आज़ादारी करने, तो फिर आप चाय की दुकान यहाँ मिलने चले जाएं, वहां पहुंचने चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ये ना करें। आज़ादारी ही करें, वरना आज़ादारी के नाम पे आप गांव में रहें, यहीं रहें, क्या भी आज़ादारी होती है। घर की आज़ादारी को बाकी रखने के लिए तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा, विलायत की हिफाजत के लिए जाए। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे इन मजलिसों के जरिए से, इन अंजुमनों के जरिए से, इन दस्तों के जरिए से, इन मर्सियों के जरिए से, इन नौहों के जरिए से। लेकिन अगर हमारी कमियां हैं और वो कमियां वहां पर भी बाकी रहें तो फिर हमारा जाना कोई फायदेमंद नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार बाप मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सबको करबला वालों के रास्ते पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कुल्ली शिफाए आजिल इनायत फरमा, यहाँ जो तेरी बारगाह में फैले उनको किसी का मोहताज करार न फरमा। हम सबको विलायत अमीर अल-मोमिनीन, विलायत अहले बैत पर बाकी रहने की तौफीक इनायत फरमा। जो रोज़ी के लिए परेशान उनको रिज़्क़ कसीर, रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा। उनको तूने रोज़ियाँ अता की, सबकी रोज़ी और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। हम सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके नासिर मददगारों में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू